کس کی ہے, کس کی بات کرے گا, کس کے پیچھے لگائیں؟ وہ کہتا ہے ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال, اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہتا ہے کائنات میں دل لگانے کی ایک ہی جگہ ہے, وہ حضور کی بارگاہ ہے. جو تجھے امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہو اس کے پیچھے چل پڑنا. جو تجھے واشنگٹن اور نیو یارک لے کے جاتا ہو اسے کہنا کہ یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے ان کے پیچھے نہیں جانا, ان کے پیچھے نہیں جانا, یہ تو فریب خوردہ شاہین ہے. اقبال کہتا ہے یہ تو فریب خوردہ کرگس ہیں, ان کے پیچھے نہیں جانا. اقبال کس کے پیچھے جانا ہے؟ کہتا ہے اس کے پیچھے جانا ہے جو بیٹھا تو ویل چیئر پہ ہو اور اپنی پگ کو بل دے رہا ہو مال روڈ کے اوپر, اور پورا عالم میں کفر چکر کھا رہا ہو کہ حضور کے غلام کرنا کیا چاہتے. اور آج کل صاحب ظاہر بہت ساری باتیں ہیں, اور آج کل وہ کچھ وزیر ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ محمود غزنوی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور میں نے کہا جنہوں نے کشمیر بیچ دیا ہو وہ محمود غزنوی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, اور جن کا لیڈر 50 روپے کے سٹامپ پر لندن بھاگ جائے وہ بھی محمود غزنوی پہ بات کرتے ہیں. ہے جی, وہ بھی بات کرتے ہیں محمود غزنوی پہ. محمود غزنوی کا پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھو. اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. اقبال کہتا ہے حرم کے اندر آ کر یہ جناب نواز عمران زرداری یہ سارے آ کر سومناتھ بیٹھ گئے ہیں. اقبال ان کو توڑے گا کون؟ کہتا ہے وہ جو کلیم کی ضرب رکھتا ہے وہی تو توڑے گا, اور کون توڑے گا ان کو. بہرحال میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو پھر سیل رواں ہے, بہت ساری باتیں حضور کی محبت کی. بس میں آپ سے فلسطین کی بات کرنے لگا تھا. امت مسلمہ کو اس وقت ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے, ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. اور کون صلاح الدین ایوبی؟ پتہ ہے صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا, دو شخصیات جنہوں نے جناب بیت المقدس فتح کیا ہے, پوری امت کو انہی کی سیرت پڑھانی چاہیے. ایک حضرت فاروق اعظم اور ایک حضرت صلاح الدین ایوبی. فاروق اعظم کون؟ فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی, جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام, اور فارق حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے لیے آپ جب چلے نا تو آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا اور ایک اپنے ساتھ غلام لیا اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے چل پڑے. اب جب بیت المقدس کے سامنے پہنچے نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید وہ استقبال کے لیے آگے سے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے نئے. تو حضرت فاروق اعظم جلال نے آگے فرمایا تمہیں کس چیز نے بدل دیا, تم نے آ کر نئے کپڑے پہن لیے ہیں. انہوں نے ایسے گریبان کھولے, ایسے کر کے گریبان کھول کر کہا امیر المومنین یہ نیچے پرانے ہی پہنے ہوئے ہیں, صرف ان کو دکھانے کے لیے نئے پہنے ہیں, بس یہ ہے اسلام. حضرت فاروق اعظم جب آگے آئے نا تو آپ نے موزے اتارے, ایک نہر آ گئی کراس کرنے لگے, آپ نے موزے اتارے اور ایک موزہ ادھر اور ایک موزہ کندھے پر ادھر رکھ دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے. فرمایا حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی اے امیر المومنین, سامنے بڑے بڑے یہودی عالم, بڑے بڑے جناب ان کے عیسائی پوپ راہب بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے رؤساء عمراء گورنر کھڑے ہیں, تو آپ نے یہاں موزے رکھ دیے. فرمایا ابو عبیدہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر کوئی اور بات کرتا نا تو میں اس کو قیامت تک کے لیے وہ سزا دیتا کہ وہ نشان عبرت بن جاتا. فرمایا تو امین و حاضل امہ ہے, تو نے بات کی ہے میں تجھے معاف کر رہا ہوں, آئندہ ایسی بات نہ کرنا. فرمایا ابو عبیدہ انا کنا اذل قوم عزنا اللہ بالاسلام. فرمایا ابو عبیدہ ہم وہ ذلیل کائنات کی وہ قوم تھے جو بکریوں کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے. آج اگر ہم 36 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں تو یہ صرف امام الانبیاء کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے. اور ہمارے پاس اس وقت خالد ٹینک بھی ہے, درار ٹینک بھی ہے, غزنوی بھی ہے, غوری بھی ہے, شاہین بھی ہے, اور جناب عبدالی بھی ہے, یہ سارے ہیں. لیکن خالد ٹینک چلانے کے لیے غیرت بھی تو خالد بن ولید والی چاہیے نا بھائی. خالد ٹینک شہباز شریف کو تو نہیں چلنا بھائی, جناب کیپٹن صفدر کو تو نہیں چلنا.
اور باقی دا میں زنانیاں دا سی نام لین دے قائل ہی نہیں ہاں وہ کہنے تیری میری کی ہوندی ہے جھلیا دھی تا دھی ہوندی ہے آسی زنانیاں دے نام لین دے قائل نہیں ہاں اگر درار ٹینک چلانا تو بلاول کو تو نہیں چلنا درار ٹینک خالد ٹینک چلانا واسطے غیرت بھی خالد بن ولید آنی چاہیے تھی حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین اور اجنادین دو میں طرح پڑھ دین علماء پھر غلطی نہ کرتے رہنا اجنادین اور اجنادین دو میں طرح پڑھ دین جنگ اجنادین 60,000 دا لشکر رومیہ دا حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے حضرت خالد بن ولید کو 24 یا 25